سلامتی نام زمانہ خوشنودی نام زمانہ تاجیر نام زمانہ بلاد کر سلمان اللہم صلی اللہ ثانی سارا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت خاتون قیامت شافع محشر مادر حسین سے بلاد کر سلمان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فاكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب ان ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، ولایت کے عنوان سے ہم اپنے موضوع کو اپنی پوری خلوص اور دیانتداری کے ساتھ آپ کی سماعت کی پیش نظر کر رہے ہیں تاکہ وہ ولایت کا حقیقی جو کانسیپٹ ہے اور جو ہمارے عقائد مکتب اہل تشیع میں ہے اس سے بھرپور آگہی حاصل ہو سکے۔ قرآن کریم میں رسولوں کے تعلق سے ایک فلسفی بیان کی گئی اور وہ یہ ہے کہ سارے رسول نبی پیغمبر ایک درجے میں نہیں ہیں بلکہ ان کی درجہ بندی ہے۔ کچھ اولو العزم ہیں، کچھ ایک دوسرے سے افضل ہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع درجات ورفع بعضهم درجات، یعنی ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ منہم من کلم اللہ، کچھ سے اللہ نے کلام کیا۔
ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجوں کو بلند کر دیا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اب جو انبیاء کے درمیان بھی یعنی فضائل کی درجہ بندی ہے، لیکن جس وقت آخری پیغمبر کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے پروردگار عالم کے کلام میں، تو پیغمبر کے لیے ان کے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، کہ یہ ہماری دعوت دینے والا، خدا کی دعوت دینے والا یہ پیغمبر داعیًا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، یہ سراج منیر ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے، لیکن اس کی دعوت بھی کیا ہے؟ باذن اللہ، خدا کی طرف سے۔ اب یہ ہائرارکی جو ہے انبیاء کے درمیان میں، یہ فضیلت کمی یا زیادتی، یہ خدا کی مرضی سے ہے، اس کی اتھارٹی کا اظہار ہے۔ اور جو پیغمبر آخر الزماں کے لیے جو بلند ترین مقام رکھا گیا یا عطا کیا گیا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ باذنہ کا ٹیگ لگایا گیا کہ یہ جو بلند ترین مقام ہے داعیًا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، اسے سراج منیر قرار دیا، لیکن یہ بھی اذن خدا سے ہوا، خدا کی یونیورسل اتھارٹی سے آپ کو یہ اختیار اور یہ مقام ملا کہ آپ جو ہیں وہ ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سب سے اعلیٰ ترین مقام پر سرفراز ہو۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ پیغمبر سراج منیر جب ان کو کہا گیا اور باذنہ ہی کا ٹیگ لگایا گیا، یعنی اگر پیغمبر روشن چراغ ہے تو اس چراغ کی روشنی کہاں سے ہے؟ اور اس چراغ کی روشنی بھی اس نور کی وجہ سے جو خالق کائنات کا نور ہے۔ سورہ نور کی مسلسل آیات ہیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ زجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، مسلسل آیات ہیں سورہ نور کی، کہ پیغمبر سراج منیر چمکتا ہوا روشن چراغ، اس کا نور کہاں سے ڈرائیو ہو رہا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اس اللہ کے نور سے جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اور اس کی روشنی اور زندگی۔ یہ ورٹیکل اتھارٹی کا کانسیپٹ ہے مکتب اہل تشیع میں۔ اب جب ہم ولایت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نے دوران گفتگو کئی بار اس بات کو آپ سے ڈسکس کیا کہ ولایت کے مختلف ڈائمنشنز ہیں، اور کم از کم 4 ڈائمنشنز پر جو ہم نے آیت اللہ مرتضیٰ عسکری کے اس جو ان کا ریسرچ مقالہ اور کتاب کی شکل میں ہے، اس سے ہم نے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پتہ یہ چلا اس موضوع کو میں جاتے جاتے اور اس کو سمجھتے سمجھتے کہ ولی کے جو پہلو ہیں، ولایت کے جو ڈائمنشنز ہیں، ان میں سے ایک ڈائمنشن جو ہے وہ ولایت تصرف ہے، یعنی ولی جو ہے وہ اولا بتصرف کہا جاتا ہے، یعنی اس ولی کو ایک یونیورسل اتھارٹی، اور جو یونیورسل اتھارٹی ہے ولی خدا کے پاس، وہ خدا ہی کی عطا کردہ ہے۔ اب اس یونیورسل اتھارٹی سے، اس اولا بتصرف ہونے سے، اب دیکھیں جیسے سورہ احزاب کی 6 آیت میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہیں سے شروع ہوتی نا بات کہ پیغمبر جو ہے وہ ساروں کے نفوس سے اولا ہے، سب سے برتر ہے، سب کے نفوس پر پیغمبر کو برتری حاصل ہے، یونیورسل اتھارٹی ہے سارے نفوس پر، سارے نفوس پر اتھارٹی۔ اب یہ اتھارٹی پیغمبر کے پاس جو ہے یا ولی کے پاس جو اتھارٹی ہے اولا بتصرف ہونے کی، یہ اسے خدا کے برابر نہیں کرتی، بلکہ یہ اتھارٹی استعمال کرنے کا اذن بھی اسے خدا ہی کی جناب سے ملتا ہے۔ اگر نبی اولا بالتصرف ہے، اولا بالمؤمنین من انفسہم ہے، تمام لوگوں کے نفوس پر اولا ہے، خدا کی وجہ سے باذن اللہ، جیسے کہ میں نے پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا، جناب عیسیٰ سے وہ معجزات اور وہ معاملات سرزد کرائے گئے جو فقط خدا کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے، پرندے کا بنانا، ایک شکل کا بنانا، مٹی سے بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کا پرندے کی شکل اختیار کرنا، اس کا ہوا میں اڑنا، اسی طرح جناب سلیمان کے لیے کہ ہواؤں پر پوری طرح گرفت ہو، اور وہ گرفت کے ذریعے سے جس طرح چاہیں کبھی اسے نسیم صبا میں تبدیل کر دیں، کبھی اسے تند اور تیز آندھی میں تبدیل کر دیں، سارے عجائبات قدرت ہیں، لیکن اس کے ولیوں کے ذریعے سے ان کا وجود ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کسی طور پر بھی معاذ اللہ خاکم بدہن خدا ہو گئے یا خدا کی برابری ہو گئے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کی جو اتھارٹی ہے، خدا کا جو اختیار ہے، اس میں سے یہ اختیار انہیں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، یہ اختیار دیا گیا، اور یہ سارا کا سارا باذن اللہ۔ اب دیکھیے سورہ مائدہ میں جب آیت ولایت کا تذکرہ ہوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون،
تمہارا ولی خدا ہے، انما صرف خدا ہے، ورسولہ صرف اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ مومن جو ایمان لایا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس وقت جب وہ نماز کو قائم کر رہا ہوتا ہے تو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ انما یہ تمہارے ولی ہیں، فقط صرف اونلی۔ جب ہم ولایت پر بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ولایت کے بڑے ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم ڈائمنشنز ہمارے سامنے ولایت کے آتے ہیں کہ ولی کا جو ملا بتصرف ہونا ہے یا جو اس کا اختیار اور اتھارٹی ہے، اس کا پھیلاؤ کتنا وسیع ہے۔ سورہ توبہ میں ایک بہت اہم ولی کی جو ولایت کی اتھارٹی ہے اس کو بیان کیا گیا، اور ارشاد ہوا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ رسول کہہ دو، اب یہاں پر صیغہ امر استعمال کیا، قل، جیسے میں نے آپ کے سامنے پچھلی تقاریر میں عرض کیا کہ قل لا اسألکم علیہ، کہو ان سے کہ اجر رسالت کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سے صیغہ امر۔ اسی طرح یہاں پر کہا گیا قل اعملوا، کہو ان سے کہ عمل کریں، فسیر اللہ عملکم، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ورسولہ، رسول ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، سورہ توبہ کی 105ویں آیت، اور وہ مومن ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں جن کو اللہ نے دیکھنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ ستردون الی عالم الغیب والشہادت، اور پھر اس کے بعد تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس عالم غیب میں جسے تم نہیں جانتے، اور اس مقام شہادت میں، یعنی جہاں پر گواہی دی جائے گی، یعنی روز حشر کا تذکرہ۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اپنے اعمال کے معاملے کے اندر۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پیغمبر کو حکم دیا کہ کہو، تم کہو، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، عمل کرو کہ خدا اس عمل کو دیکھ رہا ہے، ورسولہ، اس کا رسول وہ عمل کو دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، وہ مومن اس عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اب 3 ہستیوں پر بات کی کہ وہ اعمال کی رویت رکھتے ہیں، جیسے کہ رویت ہلال ہوتی ہے، آپ نے چاند دیکھا، اسی طرح رویت اعمال کا تصور ولایت کے لیے، ولی کے لیے پیش کیا قرآن مجید نے سورہ توبہ کی اس آیت کے ذریعے سے، کہ اللہ رویت اعمال رکھتا ہے، وہ اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہی رویت اعمال اس کے پیغمبر کے لیے ہے، یہی رویت اعمال اس کے ولی کے لیے ہے، اور جو کہ انسان کے اور جو بھی اعمال جہاں ہو رہے ہیں، جس طرف ہو رہے ہیں، ان سب پر ان کی نظر ہے اور وہ اس کی رویت رکھتے ہیں، یعنی ان اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ جو چھپا ہوا ہے وہ جو ظاہر ہے، خدا جانتا ہے جو نون ہے، جو ان نون ہے۔ اسی طرح اس آیت کی روشنی میں پیغمبر بھی جانتا ہے اور علم رکھتا ہے کہ کون سا عمل کہاں ہوا، کب ہوا، کس دور میں ہوا، ساری کائنات کے اوپر اس کی نظر ہے، وہ شاہد بھی ہے اور گواہ بھی ہے۔ اسی طرح اس ولی کے لیے بھی کہا گیا کہ تمام اعمال جو اللہ کی رویت کے اندر ہیں، وہ اعمال جو رسول کی رویت کے اندر ہیں، وہی اعمال جو ہیں اس مومن کی، ان مومنوں کی رویت کے اندر بھی ہیں، ان مومنین کی رویت کے اندر بھی ہیں جنہیں اللہ نے یہ اختیار اور اتھارٹی دے رکھی ہے کہ وہ ان اعمال کو لوگوں کے دیکھ سکیں، ان اعمال کو جانچ سکیں۔ اب اللہ جانتا ہے جو ظاہر و پوشیدہ ہے، پیغمبر جانتا ہے جو ظاہر و پوشیدہ ہے، یعنی کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، کس دور میں ہوا، ساری کائنات۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایبسلوٹ ٹرمز میں بات کی گئی، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، خدا دیکھ رہا ہے ان اعمال کو، رسول دیکھ رہا ہے، وہ مومنون دیکھ رہے ہیں۔ کس دور میں دیکھ رہے ہیں، کس سال دیکھ رہے ہیں، کس صدی تک دیکھیں گے، ایبسلوٹ ٹرمز میں بات کی کہ مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور وہ اولیاء خدا کو یہ اتھارٹی ہے، اب وہ اولیاء خدا، یہ ولی خدا پیغمبر بھی ہے، اور والمومنون، جو وہ مومن بھی ہیں جن کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ اب ٹائم لمٹ سے اس کو
قید نہیں کیا گیا کہ 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 2 صدی 10 صدی 18 صدی، نہیں، جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک یہ رویت اعمال کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ خدا بھی رویت اعمال کرے گا، پیغمبر بھی رویت اعمال کرے گا، ورسولہ والمومنون، اور وہ مومن بھی رویت اعمال کریں گے اور شاہد اور گواہ رہیں گے ان اعمال پر جو ہم اور آپ اور تمام کا دنیا کے لوگ اور تمام کائنات کی جو مخلوق ہے جو اعمال کرتی جائے گی اس کے اوپر وہ رویت اعمال پر وہ گواہ رہیں گے۔ اب وہ ٹائم فریم کے اندر یہ رویت اعمال نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ رویت اعمال دیکھتا رہے گا، پیغمبر رویت اعمال دیکھتے رہیں گے، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمومنون، اور وہ مومن، وہ گروہ مومنوں کا وہ اعمال کو دیکھتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، قیامت برپا ہوگی۔ اور پھر سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ کس طرح ان اعمال پر گواہی لی جائے گی، ارشاد ہوا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا اس وقت، لوگوں کا کیا حال ہوگا، کیف اذا جینا، کیا حال ہوگا اس وقت لوگوں کا، من کل امت بشہیدین، جب ہم ہر امت اور گروہ میں سے اس کے چشم و دید گواہ کو بلا لیں گے۔ اب وہ چشم دید گواہ کون ہے؟ وہ ہر ایک امت کا یا ہر ایک گروہ کا وہ اس کا پیغمبر جو ان کی طرف اللہ کا پیغام لے کر گیا۔ تو کیا حال ہوگا اس وقت لوگوں کا، کیف اذا جینا من کل امت بشہید، جب ہم ان کے اس گواہ کو جو چشم دید گواہ ہے، یعنی ولی خدا کو اس بات کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے امتوں کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں، تو جب وہ جس امت کو بلاتے جائیں گے، جس گروہ کو بلاتے جائیں گے، تو اس کے اوپر جو ان کا گواہ ہے، ان کا نبی، ان کا پیغمبر، ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا، پھر اس کے بعد وہ چشم دید گواہی دے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر تم ان کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر بلا لیں گے۔ اب سارے انبیاء تو ہو گئے اپنی اپنی امتوں پر گواہ، اور پیغمبر اسلام وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سارے گواہوں کے اوپر پیغمبر اسلام کو گواہ قرار دے دیا۔ یعنی اب پیغمبر کے آپ اتھارٹی کا تصور کیجئے، ولایت پیغمبر کے آپ کینوس کے وسعت کو دیکھیے کہ پیغمبر فقط اپنی امت کے اعمال کا گواہ اور اس کی رویت نہیں رکھتا، بلکہ پیغمبر ہر نبی کے امتوں کے اعمال پر گواہ اور ان کے اعمال کی رویت کی اتھارٹی رکھتا ہے، اور یہ ہے وہ اتھارٹی جسے آپ اولا بالتصرف ہونا اور یونیورسل اتھارٹی کہتے ہیں۔ اور اس اتھارٹی کا پھیلاؤ جو قرآن مجید نے بتایا، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اللہ بھی رویت اعمال کر رہا ہے، پیغمبر بھی رویت اعمال کر رہے ہیں، اور وہ مومنون بھی رویت اعمال کر رہے ہیں کہ جنہیں اس کام کے لیے اتھورائز کیا خدا کی بارگاہ سے۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ ولایت، یہ اولا بالتصرف ہونا، یہ اعمال کی رویت کی اتھارٹی، یہ خدا اور اس کے رسول پر ختم نہیں ہوتی۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا پیغمبر بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ مومنون بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں اس بات کی اتھارٹی دی گئی، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی فقط اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مومن تمہارا ولی ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، محافظت کرنے والا ہے، گارجین شپ رکھتا ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اسی لیے اہل تشیع میں یہ عقیدہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں، اور کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے ہاں احادیث کسی ایک امام کی نہیں ہوتی، جو سلسلہ احادیث کے جو سلسلے کا قائم کیا گیا مکتب اہل بیت میں، وہ یہ ہے کہ امام
امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے، وہ امام باقر سے، امام باقر امام زین العابدین سے، امام زین العابدین اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے والد جناب علی ابن ابی طالب سے، اور جناب علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام سے جو ہے وہ سلسلے کو، اس بات کو، اس حدیث کو رقم کرتے ہیں، اور پیغمبر کا یقینی بات ہے کہ سلسلہ ومن ينطق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنے ہوائے نفس سے بات نہیں کرتا، پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ وحی الہی کی بات ہوتی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اہل تشیع کے عقیدے کے تحت ہم اس پر 100% بلکہ 2000% یقین رکھتے ہیں کہ رؤیت اعمال کا جو تصور قرآن مجید نے پیش کیا سورہ توبہ کی 105ویں آیت میں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال امام وقت کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جو بھی ولی خدا ہوگا جس بھی پیریڈ میں، دیکھیے ایبسولوٹ ٹرمز میں بات کی کہ ولی وہ مومنون دیکھ رہے ہیں، یعنی کچھ مومنون ایسے ہیں جو ہر دور میں موجود رہیں گے۔ ولایت خدا، خدا کی نمائندگی کا ایک طریقہ کار ہے، اور ہر دور میں ولی خدا موجود رہے گا، وہی جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی سلسلہ چلتا رہے گا، اور قیامت تک مہدی آخر الزمان، مہدی امام مہدی علیہ السلام پر جا کر وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوگا، اور پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال امام وقت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں، وہ لوگوں کے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کی خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور جب برے اعمال ان کے سامنے لوگوں کے آتے ہیں تو وہ امام وقت کے لیے، ولی خدا کے لیے ایک رنجیدگی کا باعث ہوتا ہے۔ اب مفسرین نے سورہ توبہ کی اس آیت کو قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ۔ کہہ دو اے رسول کہ عمل کرو، خدا تمہارے عمل دیکھ رہا ہے، اس کا رسول عمل دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، اور کچھ خاص مومنین تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا عالم غیب اور شہادت، یعنی قیامت کی طرف، جہاں گواہی دی جائے گی۔ وہ عالم غیب جس کو تم ابھی جانتے نہیں ہو، چھپا ہوا ہے غیب میں، اور پھر وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ جب اس آیت کی تفسیر کی تو مفسرین نے اسے سورہ توبہ کی 55ویں سورہ توبہ کی اس آیت کو سورہ نور کی 55 نمبر کی آیت کے ساتھ اسے متصل کیا، جہاں پر اختیار کی بات کی، ان مومنوں کا اختیار، ان ولیوں کا اختیار۔ جب اس اختیار کی بات کی تو اس آیت کو 105 آیت نمبر سورہ توبہ کی، اسے سورہ نور کی 55ویں آیت کے ساتھ اسے متصل کیا۔ اب وہ سورہ نور کی 55ویں آیت کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے، کن سے؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ یہ میں پچھلے 2-3 دن سے مسلسل آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ دو لفظ اکٹھے استعمال ہوئے، آمنوا وعملوا الصالحات، میں فقط ایک ہی گروہ اس سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، ایک ہی گروہ کی طرف اشارہ ہے، ایک ہی گروہ جس کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یفترق حسنۃ فنزد له فیہا حسنہ۔ کہ یہی تو بشارت ہے، یہی تو خوشخبری ہے جو اللہ سنانا چاہتا ہے اپنے ان بندوں کو، آمنوا وعملوا الصالحات، جو اس مقام پر ہیں جسے آمنوا وعملوا الصالحات کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کئی مواقع کے اوپر آپ کی وہ نشاندہی کی کہ جہاں جہاں یہ آمنوا وعملوا الصالحات اکٹھے ہیں وہاں فقط اسی گروہ کی طرف اشارہ ہے جن کے لیے اس آئے مبدت کے ساتھ سورہ مریم میں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی لوگ جو آمنوا اور عملوا الصالحات رکھتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودًا، اور رحمان نے ان کے لیے دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت کا ایک فیصلہ کر دیا ہے، اصول ڈال دیا ہے، ان کے دلوں میں ان کی محبت کو جاگزین کر دیا ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ آمنوا وعملوا الصالحات استعمال ہو رہے ہیں، اسے مراد وہی گروہ ہے جن کی محبت کو فرض قرار دیا گیا، جن کے پر درود پڑے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، جن کی مودت کو کار رسالت کا اجر قرار دیا گیا، تو وہی لوگ، وہی گروہ۔ اب ان کے لیے سورہ نور کی 55ویں آیت، جس کے لیے مفسرین نے کہا کہ یہ سورہ توبہ کی 105 آیت کے ساتھ اس کو متصل کیا تفاسیر میں،
ارشاد وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا انہی لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، انہی لوگوں سے وعدہ کیا اللہ نے، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے وعدہ کیا انہی ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ وہ ان کو زمین پر ضرور بضرور لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر انہیں سکسیشن دے گا۔ اچھا دیکھیے، اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں، اختیار و استحکام کے الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن انگریزی کا یہ لفظ مجھے اس عربی کے لفظ کی ترجمے میں زیادہ اپروپریٹ لگا، زیادہ بہتر لگا، سکسیشن۔ کبھی آپ کو انتقال جائیداد کا موقع ہوا ہو، یا کسی کے کوئی بزرگ گزر جائیں اور ان کے پاس کچھ اثاثے ہوں، تو اثاثے ان کے وارثین میں، ورثاء میں منتقل کرنے کے لیے عدالت ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ دیتی ہے، اس بات کو سرٹیفائی کرتی ہے کہ ہاں یہی ورثاء ہیں اور انہی کے اندر یہ جو ہے اثاثے تقسیم ہوں گے۔ سکسیشن یعنی ان کو اس بات کا اختیار ملتا ہے، یا ان کو اس بات کی اتھارٹی مل جاتی ہے کہ اب وہ ان اثاثوں کے وارث قرار پائے۔ لیکن جو لفظ سکسیشن انگریزی میں وہ بہترین لفظ ہے لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین پر سکسیشن مل جائے گا، اس بات کا سرٹیفکیٹ کہ یہی اس زمین کے وارث ہیں، یہی اس زمین کے وارث ہیں۔ انہیں زمین کی وراثت کی سکسیشن سرٹیفائی ہو جائے گی۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو زمین پر اسی طرح استحکام اور استقلال اور اختیار دیں گے اور ویسا ہی وارث قرار دیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے ہم نے اپنے ولیوں کو دیا۔ وَلَيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس کے بعد انہیں وہ اختیار و اتھارٹی ملے گی جس سے وہ دین کو اس طرح قائم کر دیں گے جس سے خدا راضی ہو جائے۔ وَلَيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس طرح دین کو قائم کر دیں گے، اس طرح دین کو جڑ دیں گے، اس طرح دین کو استحکام دے دیں گے، ارتضاء لہم، جس سے خدا راضی ہو جائے۔ سورہ احقاف کی 16ویں آیت، جو میں نے پچھلی بھی تقاریر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا حصہ اس کا پیش کیا، وَإِنَّ مَلَا صَالِحًا تَرْضَاهُ، پروردگار وہ گروہ، اس کا ایک نمائندہ اللہ سے سوال کر رہا ہے کہ ایسا عمل صالح انجام دینے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اب یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں جب سکسیشن دیں گے، وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ مل گیا زمین کی وراثت کا، تو وہ کیا کریں گے اس سے؟ وَلَيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي، تو وہ متمکن کریں گے دین کو، جڑ دیں گے دین کو، مضبوطی سے نافذ کر دیں گے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس طرح کے جس سے خدا راضی ہو جائے، خدا کی سیٹسفیکشن تک، اس اعلیٰ مقام پر کہ جہاں پر خدا راضی ہو جائے، سیٹسفیکشن کا وہ کمال، اس طرح وہ دین کو استحکام دے دیں گے۔ وہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے بعد پھر تم دیکھو گے کہ سارا خوف جو ہے وہ امن و امان سے تبدیل ہو جائے گا۔ اب اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ جب امام آخر الزمان مہدی صاحب و دوراں کا ظہور ہوگا تو زمین عدل سے بھر جائے گی، وہ دین کو اس طرح نافذ کریں گے کہ زمین عدل سے بھر جائے گی۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ زمین بڑی بڑی ٹیکنالوجی سے بھر جائے گی، بڑی بڑی عمارتوں سے بھر جائے گی، بڑے بڑے خوراک کے ذخیرے جمع ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو خوشحالی آ جائے گی، اور بہت اعلیٰ ترین قسم کے لوگوں کے اور دنیا کے اندر رہن سہن کے طریقے اختیار ہو جائیں گے۔ ہم فقط ایک لفظ میں اس پورے دین کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی،
اور یہی عدل اور انصاف خدا کی رضا کے لیے ضروری ہے، خدا کی سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے۔ عدل کے بغیر توحید کا تصور کرنا، عدل کے بغیر توحید کو قبول کرنا، عدل کے بغیر اس خدا پر یقین رکھنا مشکل ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ ظلم جو ہے وہ راستے میں حائل ہو جاتا ہے، دیوار بن جاتا ہے، اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو کہا وہ کیا کریں گے جب زمین کی سکسیشن کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں آئے گا، وَلِيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین کو مستحکم کر دیں گے، اس طرح مستحکم جس کے استحکام سے خدا راضی ہو جائے گا۔ اور یہی وہ وقت ہوگا لَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جب سارا خوف جو ہے وہ امن سے تبدیل ہو جائے گا۔ یہ رویت اعمال ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ ہی اس طرح کے جو ولایت کے ڈائمنشنز ہیں وہ ولایت کے حقیقی مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ محافظت، گارجین شپ، گائیڈنس، ایک ایسی حمایت جو تقرب کے ساتھ ہو، قربت کے ساتھ ہو۔ تو ولی خدا، قرآن مجید میں اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کا رسول ولی ہے، یعنی تمہاری محافظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تقرب رکھتے ہیں تم سے، قریب ہیں، اس حد تک قریب ہیں کہ تمہاری اچھائی کے لیے، تمہاری محافظت کے لیے تمہیں راہ دکھا رہے ہیں، تمہیں ہوشیار کر رہے ہیں، تمہیں گارجین شپ دے رہے ہیں، تمہیں گائیڈنس دے رہے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے اعمال کی رویت بھی کر رہے ہیں۔ تو ولی کے سامنے در حقیقت کائنات ایک کتاب، کھلی ہوئی کتاب کی طرح، اور وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ولی 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 10 صدیوں کے لیے، 20 صدیوں کے لیے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ جہاں یہ مطالب کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، وہاں ان کو ایبسلیوٹ ٹرمز میں بیان کیا، ان پر وقت کی اور سال و ماہ کی قید کو نہیں لگایا گیا۔ تو ولی کے سامنے نہ صرف یہ کہ رویت اعمال ہے، بلکہ ولی کے سامنے رویت کردار بھی ہے۔ ولی نہ صرف اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ ولی جسموں کے اندر چھپی ہوئی روح کی حقیقتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ اور پھر ہم نے تاریخ کے کچھ ادوار میں مسلسل ایسا دیکھا کہ ولی خدا، اولیاء خدا نے کس طرح آنے والے واقعات سے ہوشیار کرنے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کو ایک ایسی راہ پر جو ان کی فلاح کی راہ تھی اسے پر لانے کے لیے ایسے کیسے اشارات دیے کہ جس سے سمجھداروں کے لیے اس میں ہدایت موجود تھی، جاننے والوں کے لیے اس میں روشنی موجود تھی، لیکن انکار کرنے والے اسے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ جناب ابن عباس نے، عبداللہ ابن عباس نے، جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے، اور جیسے ہمارے ہاں شاید یہ ایسا ایک کانسیپٹ ہے، تصور ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو شاید بہت کچھ شور و غلغلہ ہوا اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور بہت کچھ اس کا بات کی شہرت ہوئی کہ آپ مدینے سے نکل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے بہت خاموشی کے ساتھ تقریباً رات کے حصہ گزرنے کے بعد اپنے قافلے کو مدینے سے مکے کی طرف آپ لے کر گئے۔ جب آپ سے سوال بیعت کر چکا وہ، اور آپ نے ولید کو اس کا اپروپریٹ جواب دے دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جواب بھی امام حسین علیہ السلام کا ایک ولی خدا کا جواب ہے، جس میں ولی جواب نہیں دے رہا، ولی اس سوال کرنے والے کو راہ دکھا رہا ہے کہ تو سوال دنیا کی اس حکومت کی خاطر اور زندگی کی ان جو آسائشیں ہیں ان کی خاطر تو ایک ولی خدا سے بیعت کا سوال کرتا ہے، اور اپنی شناخت کرائی آپ نے، اپنی ولایت کی شناخت، اپنے اختیار کی شناخت، اپنی حیثیت کی شناخت۔ حسین ابن علی اسے کوئی تاریخ کا سبق نہیں پڑھا رہے تھے، بلکہ اسے روشنی کی راہ دکھا رہے تھے۔ جب آپ نے اس کے اگلے دن مروان سے آپ کا آمنا سامنا ہو گیا، تو مروان نے آپ سے کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے، اس میں آپ کی بھی بہتری ہے اور
اسلام کی بھی بہتری ہے، دین کی بھی بہتری ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر اس بیعت میں اسلام کی بہتری ہے، الاسلام والسلام، تو ایسے اسلام کو میرا دور سے سلام. یعنی وہ اسلام جس کا کانسیپٹ بنی امیہ کے ذہنوں میں تھا، ظلم اور تشدد کا راستہ، مال خدا کو کھلونا بنانے کا راستہ، اطاعت الہی کا مذاق اڑانے کا راستہ، بندگان خدا کو غلام بنانے کا راستہ، پیغمبر کے لائے ہوئے سارے معاملات کو الٹا پلٹا کر اپنی مرضی اور قیاس سے ایک راستہ نکالنے کا طریقہ، اگر اسے اسلام سمجھتے ہو، الاسلام والسلام، ایسے اسلام کو میرا سلام. اور جو حقیقی اسلام ہے اسے بچانے کے لیے حسین ابن علی مدینے کو چھوڑ کر رات کی ایک حصہ گزر جانے کے بعد آپ کا قافلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلا. اس وقت جناب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے آپ سے کہا، بزرگ تھے آپ، خاندان کے سب سے بزرگ شخص تھے اس وقت، تو آپ نے آپ سے کہا کہ فرزند رسول آپ ضرور جا رہے ہیں، اور میں نے یہ حدیث، یہ سب باتیں آپ کے نانا سے سن رکھی ہیں، اور کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ سفر جو ہے وہ آپ کے شہادت پر ختم ہوگا. لیکن اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ یہ بچوں اور بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ نہ معلوم اس شہادت کے بعد کیا صورتحال ہو، انہیں حفاظت سے ان کے گھر میں ہی رہنے دیجیے. تو ولی خدا کے سامنے تاریخ بھی، آنے والی تاریخ، مستقبل کی تاریخ بھی ایسے ہی کھلی ہوئے جیسے ہمارے اور آپ کے اعمال کی رویت ولی کرتا ہے، ایسے ہی مستقبل کی تاریخ کی ولی رویت کرتا ہے. ولی نے کہا کہ چچا آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے، صائب ہے، لیکن خدا کی مرضی اس میں نہیں ہے. دیکھا نا، میں نے بھی آپ کے سامنے جو سورہ نور کی آیات پڑھی کہ وہ زمین کی سکسیشن انہیں دیں گے تو پھر وہ دین کو ایسے قائم کریں گے جس سے ارتضا لہم، اللہ راضی ہو جائے. تو کہا اس میں خدا کی رضا نہیں ہے، خدا کی رضا اس میں ہے کہ نبی زادیاں قید و بند کی مصیبتیں جھیلیں، اور نبی زادیاں اس شہادت کے پیغام کو ہر اس کوچے تک پہنچا دیں جہاں اس کا پہنچنا عام حالات میں ممکن نہیں ہے. تو خدا کی مرضی ہے، ہم خدا کی مرضی کے اسیر. جب آپ مکے آئے تو مکے میں جناب عبداللہ ابن زبیر نے آپ کے عراق کی طرف جانے کے ارادے کو جب سنا تو کہا کہ آپ بہتر ہے کہ یہیں رہیے مکے میں، اگرچہ کہ دل سے وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ آپ چلے جائیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قداور شخصیت کے سامنے بہت سارے لوگوں کی سیاست کا جمنا ایک ناممکن سا امر تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے یہاں مکے میں رہیے اور یہاں دفاع کیجیے. ولی خدا کے سامنے مستقبل کی تاریخ کی کتاب کھلی ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا 1 انچ بھی زمین حرم میں قتل ہونا اور میرے خون کا ایک قطرہ بھی یہاں پر گرنا، میں اس سے حرمت حرم کے خلاف سمجھتا ہوں. میں دور قتل کر دیا جاؤں لیکن نہیں چاہتا میرا خون کا ایک قطرہ بھی حرم کی اس محترم زمین میں گرے. ہاں البتہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک شخص اسی محترم زمین حرم پر ایک مینڈے کی طرح ذبح کیا جائے گا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ بنی امیہ کی فوجوں نے حجاج بن یوسف جیسے درندے کے ذریعے سے عبداللہ ابن زبیر کی کس طرح وہ قتل پر آمادہ ہوئے، اور کتنے عرصے تک عبداللہ ابن زبیر کی لاش حرم کے دروازے پر لٹکتی رہی. ولی خدا کی آنکھیں صرف رویت اعمال نہیں، مستقبل کی تاریخ کی بھی رویت کرتی ہیں. ہر کا لشکر سامنے آیا، امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں اس نے نماز ظہر پڑھی، نماز عصر پڑھی، اور نماز عصر کے بعد جو آپ نے آخری خطبہ دیا، جو آپ کا پالیسی سٹیٹمنٹ تھا، سر جھکائے سنتا رہا. اور جب تقریر ختم ہو گئی تو اس نے کہا، فرزند رسول یہ جو کچھ کہا آپ نے، آپ کا کیا یہی مطلب ہے؟ عقل مند سمجھدار لوگ امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک لفظ کو تول رہے تھے، ایک ایک لفظ کی حقیقت
اور اس کی روح تک پہنچ رہے تھے. کہا ہاں جو کچھ میں نے کہا میرا وہی مطلب ہے. تو کہا بالموت تخفنی، پھر فرزند رسول میں آپ کو آپ کی موت سے ڈراتا ہوں کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے. اگر یہ آپ کے خیالات ہیں اور یہ آپ کا مشن ہے اور یہ آپ کے ذہن میں بات ہے تو پھر تو آپ کا بچنا مشکل ہے، آپ قتل کر دیے جائیں گے. امام نے ارشاد فرمایا بالموت تخفنی، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ میں زندہ رہوں تب میری زندگی شریفوں کے لیے باعث سعادت ہے، اور مر جاؤں تو اس میں مظلوموں کی داد رسی اور مظلوموں کے لیے حیات نو ہے. زندہ حسین سے مقتول حسین ملوکیت کے لیے اور قیامت تک کی ملوکیت کے لیے، قیامت تک کے لیے کہ ظالم کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے جس کا مقابلہ کرنے کا ان میں نہ حوصلہ ہے نہ ہمت ہے. پھر عمر ابن سعد کے ساتھ جب چوتھی محرم کے امام حسین علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، روزانہ ہی مکالمہ ہوتا تھا، ہمارے ساتھ کو آپ سمجھاتے تھے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. چوتھی محرم کو ایک مکالمہ ہوا آپ کا جناب عمر سعد کے ساتھ، تو کہا کہ عمر سعد تجھے لالچ کس چیز کا ہے؟ تو کہا فرزند رسول رائے کی حکومت. ابن زیاد نے وہ فرمانا، وہ نوٹیفیکیشن روک رکھا ہے میرا گورنری کا، رائے کی حکومت. اور رائے کیا تھی؟ عراق اور خراسان، اتنا بڑا صوبہ جس کی زرخیزی، جس کی مالی حیثیت لوگوں کی نظروں کو للچائے دیتی تھی. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تجھے رے کی زمین سے ایک دانہ ایک گندم بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا. ولی خدا کی نظریں مستقبل کی تاریخ پر ہیں، اور پھر تاریخ نے یہی دیکھا کہ زمین کربلا سے بعد قتل حسین عمر ابن سعد اٹھا، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی سعادت نہ اس کے حصے میں آئی، نہ وہ زیادہ دن اس نعمت خدا کو کا تصرف کرنے کے لیے اس کو مہلت مل سکی. امام حسین علیہ السلام پر جب پانی بند کیا گیا تو آپ نے ایک بار اونٹ پر کھڑے ہو کر خطاب کیا لشکر یزید سے، اور کہا کہ زمانے جہل میں بھی مخالفین ایک دوسرے پر پانی بند نہیں کرتے تھے. کیا اس زمین پر میرے علاوہ تمہارے نبی کا کوئی نواسہ ہے؟ کیا اس زمین پر میرے علاوہ کوئی ولی خدا ہے؟ کیا اس زمین پر میرے علاوہ کوئی ایسا محترم ہے جس کا کتاب اور نبوت سے رشتہ ایسا ہو کہ جس پر درود پڑھا جائے تو مجھ پر اور میرے بچوں پر پانی بند کرتے ہو؟ ایک آپ نے بڑا سبق آموز وہ خطاب ہے آپ کا جو آپ نے اونٹ پر سوار ہو کر دیا. لیکن کسی کے کانوں پر امام حسین علیہ السلام کی وہ صدا نہیں جا رہی تھی. پھر جب نویں محرم کو حملہ کرنے آیا عمر سعد، مغرب کے سائے پھیل رہے تھے اور حملے کے لیے فوجیں آ گئیں، تو آپ نے کہا جاؤ ایک شب کی مہلت لے لو. امام حسین علیہ السلام نے اس شب کی مہلت نہیں لی بلکہ شب کی مہلت دی. ولی خدا نے ایک شب کی مہلت دی. ایک بار پھر سوچ لو، کچھ اور وقت سوچ لو. اس مہلت سے ایک شخص نے فائدہ اٹھایا جسے کربلا کی تاریخ اور مقتل حر کے نام سے یاد کرتے ہیں. حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر خود، اور کچھ اور لوگ بھی تاریخیں کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو کوئی 70-72 ہی لوگ لائے تھے، لیکن شہیدان کربلا کم از کم 125 کے قریب ہیں. یہ سارے لوگ اس رات میں جب امام حسین علیہ السلام نے مہلت دی، کوئی کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، کوئی کسی طرح آ گیا، کوئی یزید کی فوجوں میں شامل ہو کر آ گیا اور خاموشی سے امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا گیا. لیکن اس رات جو ایک مہلت کی رات تھی، اس رات حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سفر کیا. آپ نے حر کو مہلت دی، آ جاؤ. تم ہم سے کہتے تھے نا
میں آپ کو آپ کی موت سے ڈراتا ہوں، بالموت تخفنی، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، آج ہم تمہارے دل سے موت کا خوف نکال دیتے ہیں۔ ولی خدا موت کے خوف کو اپنے ماں چاہنے والوں کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے لشکر کے، اپنے قافلے کے دل سے موت کے خوف کو نکال دیا۔ ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے چلے گئے۔ حملہ اولا میں 50 صحابی امام حسین علیہ السلام کے گر گئے۔ اس کے بعد پھر جو تھوڑے سے بچ گئے تھے، کوئی کہیں گرا، کوئی کہیں گرا، کہیں قتل ہوا، کسی کے بازو کٹے، کسی کو برچھی لگی، کسی کے لاش گھوڑوں سے کچلی گئی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک بات کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ آپ نے ایک خیمہ بنا رکھا تھا، اور اس خیمے میں آپ ایک ایک شہید کی لاش احترام کے ساتھ لا کر رکھتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ خیمے میں موجود بیویوں کا کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا کہ جو ہر لمحے ایک ایک لاش آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی ان کی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے لوگ، سانسیں لیتے ہوئے لوگ، جن پر وہ محبتیں ان کی نچھاور تھیں، اور تھوڑی دیر میں خون نہائے ہوئے لائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس خیمے میں لٹائے جاتے ہیں۔ وہ منظر کتنا ہولناک ہے، وہ کس قدر دل کو چیر دینے والا ہے، وہ کس طرح روح کو تباہ کرنے والا وہ منظر ہے کہ خیمے کے اندر لاش ہی لاش ہے، لاش ہی لاش ہے۔ حسین کے زندہ کربلا کے شہیدوں میں تبدیل ہو گئے، یہاں تک امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ آپ ٹیلے پر چڑھے اور آپ نے پہلا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ یا حسین آپ کس کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ ولی خدا، آپ کس کو مدد کے لیے بلا رہے تھے؟ علی اکبر کے قاتلوں کو، عباس کو شہید کرنے والوں کو، حبیب ابن مظاہر کے قاتلوں کو، قاسم کے قاتلوں کو؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام ولی خدا قیامت تک کے لیے حریت اور آزادی پسند اور عدل دوستوں کو آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے جو قیامت تک میری راہ پر چل کر ظلم کے ہاتھ کو روک لے، عدل کی آواز کو بلند کرے؟ کوئی ہے جو توحید الہی کا پرچم اٹھائے اور لا الہ الا اللہ کے سائے میں سب کو لے آئے؟ کوئی ہے جو محمد رسول اللہ کی بہار لوگوں کو دکھائے، میرے ساتھ میرے راستے پر چلتا ہوا؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میرا ناصر و مددگار؟ حسین کے ناصر اس لشکر یزید میں نہیں تھے، حسین کے ناصر و مددگار قیامت تک کی تاریخ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ جو آج عدل کی آواز تڑپ سنائی دیتی ہے، یہ جو آج انصاف کے لیے چیخیں نکلتی ہیں، جو آج یہ لوگ اپنا سب کچھ لٹا کر انصاف کے لیے میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حسین ابن علی کی اس صدا کا جواب دیتے ہیں، یہ آپ کی نصرت کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ وہ زمین جو کسی بھی حصے میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی سرزمین پر ہوں، جہاں پر بھی کوئی عدل کے پرچم کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اور اس کی کاسٹ میں اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، در حقیقت وہ امام حسین علیہ السلام کے اس استغاثے کا جواب دیتا ہے، وہ ولی خدا کے استغاثے کا جواب دیتا ہے، اور یہی ولی خدا کا آخری ولی یہی کام انجام دے گا، زمین کو عدل سے بھر دے گا اور ظلم کا اختتام کر دے گا، والذی ارتضی لہم، یہاں تک کہ خدا ان سے راضی ہو جائے۔ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی جواب؟ کوئی جواب؟ ہاں، شہیدوں کے لاشیں تھرانے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کو استغاثہ، شہیدوں کے لاشیں تھرا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا خیمے سے رونے کی آواز آئی، بیویاں رو رہی ہیں۔ آپ پلٹ کر آئے اور کہا، ابھی نہ رو، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں۔ جناب زینب نے کہا کہ بھائی، وہ علی اصغر اس پیاس سے اب جان بلب ہے، بچے کی کچھ سانسیں ہی رہ گئی ہیں۔ اچھا، آپ نے جناب رباب سے بچہ لیا، کہا میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے تھوڑا سا پانی پلا لاؤں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر لے کر جب اس بچے کو نکلے تو چلچلاتی ہوئی دھوپ نے بچے کو اور بے چین کر دیا، پیاسا بچہ 6 مہینے کا بچہ بلک گیا اس دھوپ سے۔ آپ نے ابا کا دامن اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد جب مقابلے لشکر آداب ہوئے
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے آنکھوں میں، تمہاری نظروں میں، تمہارے خیالات میں ہو سکتا ہے کہ تمہارا مخالف، تمہارا مجرم ہو، لیکن بچے تو کسی کے مخالف نہیں ہوتے، اور بچے تو کسی کے مجرم نہیں ہوتے، اور کسی دنیا کے قانون و قاعدے میں چھوٹے بچوں کو پیاسا بھی نہیں مارا جاتا۔ کیا تم اسے تھوڑا سا پانی پلا سکتے ہو؟ لوگ امام حسین علیہ السلام کے بات کو سمجھ ہی نہ پا رہے تھے، حالانکہ اس لشکر میں وہ سارے موجود تھے جو ان کے لشکر کے ساتھی، جن کو آپ نے اپنا چہرہ دکھایا تھا، ہر ایک کے پاس آپ مشق لے کر گئے تھے، یاد دہانی کرائی تھی، آج ہمارے کندھے پر مشق ہے، کل ہماری گود میں علی اصغر ہوں گے، آج ہمارے ہاتھوں سے پانی پی رہے ہو، کل جب ہم سوال آپ کریں تو خیال رکھنا۔ امام حسین علیہ السلام کا سوال آپ بلند ہوا، کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے پھر سوال آپ کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو میں اس کو زمین پہ لٹائی دیتا ہوں، کوئی صاحب دل صاحب اولاد آئے اور اس کے خود اپنے ہاتھ سے اس بچے کے منہ میں پانی ڈال دے، یہ بچہ اب جاں بلب ہے۔ آپ نے کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو لٹا دیا۔ ہائے وہ ریت اور پتھر کا جھلسنا اور ننھے سے بدن کا ایسے خاک پر تڑپنا جیسے کوئی تندور میں تڑپ سکتا ہو۔ ہائے بچہ تڑپنے لگا، امام حسین سے وہ تڑپ نہ دیکھی گئی، کوئی آگے نہ بڑھا، کسی نے ایک قطرہ پانی علی اصغر کو نہ دیا۔ آپ نے بڑھ کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیا، اس کے بعد ہلکے سے کہا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ یہ کہہ کر بچے کا رخ فوج اشقیا کی طرف پھیر دیا۔ علی اصغر نے سوکھی زبان ہونٹوں پر پھرائی، بس یہ منظر دیکھنا تھا۔ فوج اشقیا یزید کے لشکر میں لوگ زور زور سے رونے لگے۔ عمر ابن سعد نے یہ لشکر کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا تو ایک بار پکار کر کہا حرملا اخطا کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہائے حرملا نے کمان میں سہ پہلو تیر جوڑا، اور مقاتل لکھتے ہیں یہ کوئی عام تیر نہیں تھا، یہ ایسا تیر تھا جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے مارا جاتا ہے۔ ہائے علی اصغر کا ننھا سا گلا، وہ سہ پہلو تیر کمان میں حرملا نے جوڑا، حسین ابن علی کی طرف گیا، وہ تیر علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا بازوئے حسین میں گڑ گیا۔ ہائے ہائے علی اصغر اب بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بازو سے تیر نکال کر پھینکا، چلو میں علی اصغر کا خون لیا۔ چاہ کے آسمان کی طرف اچھال دیں، آواز آئی نہیں حسین، قیامت تک ایک قطرہ آپ کا نہیں برسے گا اگر یہ خون ناحق آسمان کی طرف آ گیا۔ چاہ کے زمین پر پھینک دیں، آواز آئی نہیں، ایک دانہ بھی غذا کا نہ اگ سکے گا۔ ولی خدا کے ولی بیٹے نے خون اپنے چہرے پر مل لیا، پروردگار تیری بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوں گے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے ابا کا دامن بچے پر ڈالا اور خیمے کی طرف آئے۔ بار بار آپ خیمے کی طرف بڑھتے تھے اور بار بار رک جاتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوصلہ نہیں پڑتا تھا، جا کر کس طرح دکھائیں رباب کو، کس طرح دکھائیں بیویوں کو کہ 6 مہینے کا بچہ بھی ان شہیدوں میں شامل ہو گیا، ان لاشوں میں سے ایک لاش بن گیا۔ آخرکار ہمت بلند کی، ہمتیں جمع کی، خیمے کے پردے کے پیچھے بیویاں ہیں، آپ نے پردے پر ہٹایا، اب جو لاش بچے کی ماں کے سامنے رکھی۔ ہائے رباب، ہائے رباب، ہائے رباب، ہائے علی اصغر،
ہائے کس نظروں سے ماں نے اس بچے کی لاش دیکھی ہوگی. ہاں اتنا پتہ ہے حسین ابن علی نے فقط ایک لاش کو دفن کیا تھا، وہ جناب علی اصغر کی لاش تھی. بڑی لاشوں کے خیمے میں نہیں رکھا تھا، ایک لاش کو دفن کیا تھا. پشت خیمہ پر ذوالفقار سے قبر کھودی اور لاش کو اس میں لٹا دیا، لاش کو دفن کر دیا ماں کے دل کو تسلی دینے کے لیے، رب آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اس لاش کو دفن کر دیا. ہائے عزیزو، جب شہیدوں کے سر کاٹ کر نیزوں پر بلند کیے تو پوچھا کسی نے وہ چھوٹے بچے کا سر کہاں ہے؟ بس حرملا نے ایک نیزہ اٹھایا، زمین کو کھودتا چلا، کھودتے کھودتے پشت خیمہ امام حسین علیہ السلام پر آیا. ایک بار زمین میں نیزہ گڑا، جب نکالا تو نیزے پہ لاش علی اصغر